14 فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض ٹی وی پہ سحری نشریات، خصوصی نشریات، جس میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ اور ہم رہیں گے چاند رات تک ہم سفر، کیونکہ پروردگار عالم نے رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام انسانوں کو، کسی ایک کو نہیں، تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے رحمت کا ایک مہینہ عطا کیا، جس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک۔ ناظرین کرام، دعا ہے پروردگار سے کہ کرونا وائرس کی وبا جو ایک دفعہ پھر تیسری لہر کی صورت میں پوری دنیا پہ مسلط ہونے جا رہی ہے، اے پروردگار عالم ہمارے اسلامی ملک پاکستان کی خیریت اور ہم کو اس کی پریشانیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنی ہے۔ ہم جتنی احتیاطی تدابیر کریں گے اتنا ہی ہم اس وبا سے دور رہ سکیں گے، اور جس طرح سے انڈیا کا حال ہے، پروردگار عالم وہاں کے تمام ہی لوگوں کو خیر و عافیت سے اس وبا سے نجات دلائیں پروردگار عالم، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی دشمن بھی ہو، اگر وہ مر رہا ہو تو ہمارے دل سے دعا ہی نکلتی ہے، کیونکہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں کہ جس نے اپنے دشمن کو بھی دعا دی۔ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارے دل میں ایک درد ہے جو ہم ان کے درد کو دیکھ کر اپنے درد کو واضح طور پہ پیش کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال فیصل ایدھی نے بھی دی کہ اعلان کیا کہ ہم ایمبولنس دینے کے لیے ان کو تیار ہیں، اور یہی جذبہ، یہی محبت ہم پاکستانیوں میں الحمدللہ پروردگار کی طرف سے عطا ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی بہت خوبصورت باتیں ہوں گی، علماء کرام ہوں گے، لیکن ہم نے آج اس سیگمنٹ کو چینج کیا ہے کیونکہ کافی لوگ ہم سے رابطہ کر رہے تھے کہ ہمیں آنا ہے، کراچی کے مسائل پہ بات کیجیے، کراچی کے بڑھتے ہوئے مسائل اور پریشانیاں آپ کے سامنے ہیں۔ تبدیلی کے وعدے تو بہت کیے گئے، لیکن تبدیلی کہاں کہاں آئی ہے، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت۔ انہوں نے کرنگی کے اندر اپنی NGO کا آغاز کیا اور بڑی ہمت اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھے۔ میری مراد ہے عامر عباسی سے۔ السلام علیکم عامر۔ عامر کلندر ایسوسیشن کے روح رواں بھی ہیں، NGO ہے آپ کی، اور آپ کی NGO کا پورا نام اگر آپ اپنے منہ سے بتا دیجئے تو؟ ینگ جنریشن، مطلب یوتھ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اور کیونکہ آج آپ ہمارے پہلے مہمان ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلے ہمارے جو مہمان ہیں بڑی خوبصورت شخصیت ہیں اور موسٹ سینئر صحافی بھی ہیں، اور جہاں صحافت کا نام آتا ہے تو آپ کا نام پیش ہے۔ اگر ہیومن رائٹس کی بات کی جائے، اگر حق کی بات کی جائے، تو بات کوئی بھی ہو، زینب کیس کی بات ہو یا اس عورت کی بات ہو جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہائی وے پہ، تو ان تمام معاملات میں یہ نمائندگی کرتے ہیں اور ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے کوئی حل بتاتے ہیں۔ میری مراد ہے اسحاق شیخ جو کہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کے۔ السلام علیکم۔ السلام شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر فیض ٹی وی کو اپنا وقت دیا۔ تو چلتا ہوں آپ کی جانب۔ عامر، کیسے خیال آیا کہ اس NGO کا انتخاب کیا جائے، اور کیوں ایسا کیوں؟ کافی لوگ ہیں جو کراچی کے لیے کام کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت۔ آپ کس سے دل برداشتہ ہو کر آپ لوگوں نے ایک ٹیم بنائی جس کے بعد آپ نے اس انجمن کا، اس NGO کا نام رکھا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرار بھائی، پہلے تو میں آپ کا اور فیض ٹی وی کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں یہاں رمضان ٹرانسمیشن میں دعوت دی، اور جہاں تک بات ہے NGOs کے حوالے سے، تو میری رہائش جو ہے وہ بٹائی کالونی کرنگی کراسنگ پہ، PF کینٹونمنٹ بورڈ کرنگی کری۔
ہمارے پاس بہت سے ایسے درپیش مسائل تھے 2001 سے، اور 2001 سے اگر پہلے دیکھیں تو 1970 سے یہ جو کینٹونمنٹ بورڈ جب ہمارے ایریے میں آئی تو بہت سے کام ایسے تھے جو ادھورے پڑے ہوئے تھے، اور آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ بڑی مشکلوں سے کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگنا تگ اور دوڑ بھاگنا پڑتا ہے، تب وہ 100 میں سے ایک کام کرتے ہیں وہ۔ تو پھر ہمیں 2001 میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنی یوتھ کی ایک NGOs بنائیں جس کے اوپر ہم اپنے گھر سے پہلے کام شروع کریں۔ تو پھر ہم نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی، وہ اصل میں رجسٹریشن نہیں تھی اس وقت، تو ہم اس طرف گئے بھی نہیں، پہلے ہم نے اپنے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا۔ بالکل صحیح۔ تو جب ہم نے قطرے قطرے سے دریا بنتا جی ہے، بالکل، مخیر حضرات آپ کے پھر ہم نے اپنے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 2005 کے اندر MKM کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت ہمارے اس حلقے کے MPA تھے علیم الرحمان صاحب، تو پانی کا ایک بہت بڑا اہم ایشو تھا، تو ہم جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے پھر وہاں پہ ایک کنیکشن واٹر بورڈ سے ہمیں لے کے دیا، کیونکہ کینٹونمنٹ بورڈ کا یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے ٹیکسز بڑے دینے تھے ان کو، واٹر بورڈ کو تقریباً 2 کروڑ روپے کے ان کے ٹیکسز تھے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ ٹو ادارہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیسے روکتا رہتا ہے، تو اس طرح کے بہت سے کافی کرٹیکل معاملات تھے۔ تو پھر ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تو ہماری عوام کو جب وہ کنیکشن ملا تو پھر ہمارا جذبہ اور بڑھا۔ واہ، تو جب ہمارا جذبہ اور بڑھا تو پھر ہم تو پھر ہم کرتے کرتے کرتے، اور آج الحمدللہ صرف کرنگی میں نہیں، آل اوور کراچی کہیں پہ بھی کوئی اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے اداروں سے ہم مل کر ان لوگوں کے مسائل کو اجاگر کریں اور ان لوگوں کے مسائل حل کریں۔ اچھا، یعنی کہ آپ نے ایک چھوٹے سے علاقے سے شروعات کی، جی جی بالکل، اور آج الحمدللہ آپ اس میں کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، اور ادارے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ بعض جگہ ہمیں مشکلات بھی درپیش آتی ہیں، لیکن پھر کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سیاسی اثر رسوخ استعمال کرنا ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ ہم ان لوگوں کو بھی چینلز آن بورڈ لیتے ہیں اور ان سے بات اچھا، کرتے ہیں۔ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق ہے؟ سیاسی جماعت سے کوئی تعلق؟ جی بالکل، میرا ہے سیاست سے تھوڑا بہت تعلق ہے میرا۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ سوشل ورکنگ اور سیاست دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ساتھ ملا کے ہی چلنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے ہمارے اداروں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں سنتے، وہ تو پھر کسی نہ کسی سے یا تو اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، وہ اٹیچمنٹ پھر ہمیں کام آتی ہے کوئی بھی کام لینے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پاس DC بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ DC صاحبان جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آل اوور کراچی وہ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں پھر ہمیں پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہاں کے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ MKM کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سوشل ورکنگ میں نا آپ کو ہر اسٹیپ پہ کسی نہ کسی پولیٹیکل ورکر کی، پولیٹیکل لوگوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ بالکل ناظرین کرام، عامر کی بات سے میں بالکل استفاد کرتا ہوں، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ تعلقات اگر ختم ہو جائیں گے تو کراچی کی غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کسی کا حق دیں گے نا تو پروردگار آپ کو تمام مشکلات سے نجات دلا سکتے ہیں، کیا دلائیں گے۔ ناظرین کرام، مساق شیخ آپ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ایک سوشل ورکر ہیں اور آپ کا نام سحر فہرست ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کراچی میں راشن کی بات ہو، کسی غریب بچی کی شادی کی بات ہو، کسی غریب کے گھر کے کرائے کی بات ہو، تو اسحاق شیخ کا نام سحر فہرست آتا ہے۔ پروردگار نے آپ کو بہت نوازا ہے اور میں شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ کیسے خیال آیا کہ سوشل ورک کرنا چاہیے؟ کس سے دل برداشتہ ہو؟ یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا۔ یہ تو جو مختصر الفاظ میں تو یہ تو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو بے شک خدا بے شک سلیکٹ کرتا ہے، تو اس کے رگ رگ میں لوگوں کے درد سمیٹنا، ان کے حل کرنے کی ایک جدوجہد کا عمل جاری ہوتا ہے۔ جب رضاکارانہ طور خدا کی رضا کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے انسان فی سبیل اللہ کام کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی مدد کے لیے خود آتا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ اسی نسب پہ، اسی جدوجہد پہ جب ہم اسی کام پہ کسی غریب، مجبور، محکوم لوگوں کی مدد کے لیے جب آواز اٹھاتے ہیں تو میرا خدا اپنے ملائکوں کو کہتا ہے کہ اسحاق شیخ نے آواز اٹھائے
फिर अबरार की सूरत में, फेज़ टीवी की सूरत में, आज सिंध की सूरत में, डीजी रेंज की सूरत में हमारे मसाले हल होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आपको किसी भी रंग में देखा जाए, शादी की तकरीब में देखा जाए या सियासी पार्टीज़ में देखा जाए, कि कोई भी मसला हो, पाकिस्तान का झंडा ज़ेबतन रहता है, इसकी कोई ख़ास वजह? ज़ाहिर है हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जिन्होंने हमें पहचान दी है, हमारे आबाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान है तो ये हम हैं, पाकिस्तान है तो ह्यूमन राइट्स है, पाकिस्तान है तो फेज़ टीवी है। पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, हमारी शाना बशाना उनके लिए हम काम करते रहते हैं। अफवाज पाकिस्तान के लिए, दफ़ा पाकिस्तान के लिए, सोशल मीडिया के लिए भी मेरी टीम पूरे पाकिस्तान में काम करती है। और सोशल मीडिया में तो आपका बड़ा किरदार है, कई ऐसे चैनल्स हैं, कई ऐसी अखबारें हैं जिसके आप चीफ़ एडिटर भी हैं। बस ये उन मालकान की मेहरबानी, इंतज़ाम की मेहरबानी है कि मुझे सरपरस्ती में रखते हैं, ताकि एक अच्छे असबाब में लोगों के पास हमारा मैसेज अच्छा इसाक भाई, मुझे एक बात बताइएगा कि लॉकडाउन जी 2 लहरें गुजर के जा चुकी हैं, तीसरी लहर एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया पे मुसल्लत होने जा रही है। पिछले लॉकडाउन में मुखय्यर हज़रात जो थे, जी बहुत लोगों को उन्होंने राशन दिया, लोगों की इमदाद की, मदद की, लेकिन एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 12,000 रुपये का ऐलान किया। अच्छा, पिछली दफ़ा भी जो 12,000 दिए गए वो पता ही नहीं किस किस को मिले। आईडी कार्ड किसी का, पैसे कोई और लेकर चले जाता था, लेकिन वहाँ पर रूल्स जो थे वो पता ही नहीं, फॉलो नहीं हुए ही नहीं फॉलो। वहाँ पर करप्शन का खुला बाज़ार था। अब फिर एक दफ़ा इमरान खान ने ऐलान किया है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, कि हम 12,000 रुपये की जो इमदाद है वो हम हर किसी को देंगे। तो इस पे ह्यूमन राइट्स का क्या मौक़िफ़ है, कैसे देखते हैं? जो कोरोना के हवाले से आपने बात की, ये कोरोना की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है। हम तो अहले वतन को, अहले चमन को, अहले जमहूरियत को, अहले इंसानियत को अपील करेंगे, खुदारा कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपने अहले खाना की ज़िंदगी बचाएं, अपने अहले वतन की ज़िंदगी बचाएं, उस पर अमल करें तो बेहतर है। मगर कोरोना की आड़ में एक वन विंडो ऑपरेशन हो रहा है, एक ताकत जन्म ले रही है, जो ताकतवर हुक्मरानों की सूरत में कोरोना की आड़ में एक ऐसा कानून नाफिज होने जा रहा है कि कोई बाज़ार बंद तो बंद, कोई दुकानें बंद तो बंद, कोई घरों में मसूर तो मसूर। एक वन विंडो ऑर्डर है जो मैं आपको आज लाइव प्रोग्राम में आपको रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ। इससे बेहतर है जब पूरे पाकिस्तान के हवाले से वज़ीर पाकिस्तान ने इसके लिए रज़ाकार फोर्स जोड़ा, या हमारे पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान रेंजर्स है, पाकिस्तान पुलिस है, जी वो क्यों न गली गली में जाके लोगों को थोड़ा अवेयरनेस करें, लोगों की रश को कम करें, हर चीज़ करें, और कारोबार को खुला छोड़ा जाए, तो मेरे ख्याल में ये तमाम बेहतरीन अमल होगा। और आप माशाल्लाह से ताजर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। जी जी बिल्कुल। और आप एक जुलूस मार्केट के सदर भी बिल्कुल रह चुके हैं। आपने जो बात की एहसास प्रोग्राम के हवाले से, एहसास प्रोग्राम जो तश्कील दिया जा रहा है, एक दफ़ा फिर ये आपने ऐसा सवाल पूछा है कि दिल आंसू से रो रही है। जो गरीब, मजबूर, महकूम, बेपहुँच, अपाहज, मजदूर लोगों का ये इमदाद है। मगर हमारे सिंध के तमाम ज़िलों में जो लोगों से जो 12,000 15,000 मिल रहे हैं, उनमें से 1000-1500 की कटौती हो रही है। अस्तग़फ़ार। उसकी कटौती हो रही है अबरार साईं। ये आपके आज के फेज़ टीवी लाइव पे मैं आज लाइव आ रहा हूँ। ये सिला आपको फेज़ टीवी पर जा रहा है, किसी सियासतदान ने ये बात नहीं की होगी। मैं टीम ह्यूमरस के हवाले से ये वारिज़ अल्लाह में कह रहा हूँ कि एहसास प्रोग्राम में कटौती हो रही है पूरे सिंध में। गरीब मजबूर लोगों से कोई MPA, कोई MNA, कोई रिप्रेजेंट उनको रोकने वाला नहीं है। हुकूमत रोकने में नाकाम है, ज़िला इंतज़ाम उससे मुलज़ है, ज़िला इंतज़ाम उसको नाकाम है। मगर हमारी टीम ह्यूमरस के कारकुन वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे उनको गिरफ्तार करा है, और बदीन तलहार के इलाकों में उनको पकड़वा के 1.5 लाख रुपए जो कटौती की है जिन्होंने, वो वापस कराएं। मैं अपील करूँगा आपके चैनल के मार्फत खुदारा एहसास प्रोग्राम की जो रकम है पूरी मुस्तकीन को दी जाए। आप ये देखें कि इदारे जो हैं उनको हमारी हिफाजत के लिए बिठाया गया है, वो गरीबों के पैसे भी नहीं छोड़ रहे। बहुत अफसोस का, बहुत अफसोसनाक। 2000 रमज़ान शरीफ के महीने में और गरीब मजबूर के। और मैं सलाम पेश करूँगा आपको, खिराज तहसीन पेश करूँगा कि आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी
اچھا ابرار بھائی میں یہاں سے تھوڑی سی اس بات پہ ایک اور بات کرتا جی جی چلوں. یہ حساس پروگرام کے حوالے سے تو میں ایک ہفتہ پہلے کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بالکل غریب سا آدمی ایک آیا اور وہ کہتا ہے کہ جی میرا یہ 12,000 روپے مجھے ملے ہیں اور یہ اب میں نے کیسے لینے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا, اس کو مطلب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, بالکل شعور ہی نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ شعور نہیں ہے, مطلب ایجوکیٹڈ نہیں جی ہے جی جی وہ. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو صحیح طریقے سے موبائل بھی مطلب نہیں ایسا ہی چلانا ہے, آتا ہے, میسیج آتا ہے کسی کو میسیج نہیں دکھتا. مطلب اس طرح کے لوگ بھی ہیں. پھر میں نے ایک بھائی مجھے مل گئے تو میں نے ان سے پوچھا یار اس کا مطلب پروسیجر کیا ہے تو کیسے دیتے ہیں یہ. تو اس نے مجھے کہا, بولا بھائی اگر آپ کے نام پہ ایک بائک بھی رجسٹرڈ ہے نا تو آپ کو نہیں ملیں گے 12,000 روپے. ہاں یہ کیا, ٹھیک ہے, مطلب یہ ایک بڑی میں آپ کو ایک اہم بات اور بتا بینک رہا ہوں. اکاؤنٹ کا بھی اس میں کہا گیا ہے, اور اس میں بینک اکاؤنٹ کا بھی کہا گیا اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے. نہیں ملیں گے. پاسپورٹ ہے تو نہیں ملیں گے. مطلب یہ تو میں فیڈرل گورنمنٹ سے کہوں گا کہ یہ انہوں نے ایک عوام کو نا معذرت کے ساتھ میں لائب اونیرو نہیں کہہ سکتا, وہ مطلب ورڈنگ یوز نہیں کر سکتا, عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے انہوں نے. مطلب یہ 12,000 روپے دے کر اور یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ تو ان کو چاہیے تھا کچھ ایسا عمل کرتے جو عوام کو ایک مطلب مستقل طور پہ ریلیف ملتا. آپ اگر آج کل کے دور میں دیکھیں کہ مطلب بالکل ہی جو غریب آدمی ہوگا اس کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی بائک ضرور ہوگی اس کے پاس, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اب وہ کیسے لے گا 12,000 اچھا کیا پتا کہ اس نے وہ انسٹالمنٹ پہ لی ہو, بالکل کیا پتا کسی نے اس کو چلانے کے لیے دی ہو, بالکل کسی نے مدد کی صورت میں, جیسے آپ امداد کرتے لوگوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں. رساق بھائی وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ گفتگو بہت زیادہ ہے اور مسائل زیادہ ہیں, ٹائم کم ہے, مشکلیں زیادہ ہیں, انسان کی زندگی کم ہے. اور یہی وجہ ہے آپ سے بہت سی باتیں کرنی تھی, لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ دونوں کو دوبارہ سے مدعو کیا جائے گا. اور میں چاہوں گا کہ کراچی کے وہ مسائل آپ لے کے آئیے جس کی ہمارے پاکستانیوں کو ضرورت ہے, جس سے جانتے ہوئے بھی انجان ہے. بالکل جانتے ہوئے بھی انجان ہے. میں ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے سندھ گورنمنٹ کے لیے میرا ایک میسیج ہے. جی جی بالکل, تو اگر وہ سنیں, خاص طور پہ ناصر شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب کے لیے, کیونکہ وہ اس وقت مین رول ادا کر رہے ہیں بلدیات کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے. تو ان دونوں منسٹرز کے لیے میری یہ ایک رائے ہے کہ کراچی کے اندر اس وقت یہ منی پاکستان ہے. یہ کراچی 70% ریونیو دیتا ہے, یہ کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے یہ. لیکن اس وقت بدقسمتی سے کراچی کا یہ حال ہے, اگر آپ پانی کو دیکھیں تو پانی کی بوند بوند کو پورا کراچی ترس رہا ہے. بالکل عامر بھائی, آپ کی اس بات کو میں آگے پہنچاؤں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. میں چاہوں گا کہ آئندہ پروگرام میں جب آئیں تو ہم ناصر حسین شاہ صاحب کو کال پہ بھی لیں گے اور ان کو یہ مسئلے آپ کے بتائیں گے. میں نے آج بھی ان سے کوشش کی لیکن وہ آج تھوڑا بیزی تھے. تو ناظرین کرام, اسحاق شیخ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ کو مدعو کیا جائے گا. عامر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے دونوں نے ایک سوشل ایکٹیویٹی کو ہٹا کے ہمارے چینل سے وقت نکالا. میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے سے واپس آئیں گے اور نئے سیگمنٹ کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے درمیان ایک دفعہ پھر خوبصورت شخصیت, خوبصورت لب و لہجے کے حامل میری مراد ہے سید مسعود علی جعفری صاحب سے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ کرم. دوسرے ہمارے مہمان سوشل ورکر ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کے اندر بھی ایک ایسی روحانی چیز ہے جس سے یہ مخیر حضرات تک پہنچ جاتے ہیں. پروردگار نے بڑی صلاحیت دی ہے ان کے اندر اور اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کو آپ جب بھی ملیں گے مسکراتے ہوئے ہی ملیں گے, جیسے کہ ابھی. السلام علیکم. کیسے ہیں شفیق بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ سوشل ورکر ہیں اور آپ کی محبتیں, ملک کی بقا, پاکستان سے محبت پروردگار سلامت رکھے. ناظرین کرام, آج کا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک جس کی اشد ضرورت تھی. ذکر قلب کے لیے
इजाज़त क्यों ज़रूरी है, पहला। और दूसरा, आज का टॉपिक जो है, इल्म ज़ाहिरी ही काफ़ी है या इल्म बातिन भी ज़रूरी है। चलते हैं शाह साहब की जानिब और इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी शाह साहब, क्या कहेंगे आप ज़िक्र कल्ब के हवाले से? सुभान अल्लाह, आपने बहुत प्यारी बात कही है। कल्बे चश्मे बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। वाह। अभी हम उस टॉपिक से आगे बढ़कर अब आए हैं कल्ब की हकीकत की जानिब। ठीक है कि कल्ब तक पहुँचने का तरीका क्या है। हर इल्म को सीखने के लिए किसी न किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है। बेशक। और हम और आप जानते हैं कि ज़ाहिरी इल्म के लिए ज़ाहिरी उस्ताद हमें मिलते हैं। अगर हमने मैथ पढ़नी है तो मैथ का कोई हमें स्पेशलिस्ट देखना पड़ेगा, मेडिकल पढ़नी है तो मेडिकल का हमें स्पेशलिस्ट देखना पड़ेगा। इसी तरह इस कल्ब की मामलात को समझने और समझाने के लिए भी हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिसको हम आम फहम लफ्ज़ में कहते हैं मुर्शिद कामिल। वाह। इसकी क्यों ज़रूरत है? क्या ये अमल हम खुद नहीं कर सकते? अगर आप से ये कहा जाए भाई आपने नमाज़ पढ़नी है तो इसके लिए आपको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी। अगर आपने नमाज़ पढ़नी है, तिलावत करनी है, रोज़ा रखना है, हज करना है, तमाम इबादत करनी है, तो क्या इसके लिए आपको किसी से परमिशन इजाज़त की ज़रूरत है? नहीं। इसलिए कि ये अमल, ये चीज़ें आम लोगों में हर तरह से मौजूद हैं और हमें इसकी मुतालिक मालूमात हैं। हम अपनी ज़बान के ज़रिए ये तमाम आमाल कर सकते हैं। अब हमारा बातिन जो हमें नज़र नहीं आता, जो हमारे अंदर है, उस इल्म तक पहुँचने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए भी कोई उस्ताद होंगे। बेशक। तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़सलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। वाह। सवाल करो अहले ज़िक्र से उस इल्म का जो तुम नहीं जानते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किससे सवाल करो? अहले ज़िक्र से। अहले ज़िक्र से। अहले ज़िक्र कहा है तो इससे साबित ये हुआ कि अहले इल्म अलग चीज़ है, अलग है और अहले ज़िक्र का इल्म अलग चीज़ है। एक ज़ाहिरी इल्म वाले होते तो वो सिर्फ इल्म ही होता। यहाँ ज़िक्र की बात हो रही है तो ये कुछ और मामला, इशारा किसी और तरफ है। तो ये आयत मुबारक हमें बता रही है कि कुछ ऐसी बातें और ऐसा इल्म है बेशक जिसको सीखने के लिए, समझने के लिए हमें किसी ज़ाकिर क़ल्बी, अल्लाह के कुर्ब में रहने वाले की ज़रूरत है। उसी को मुर्शिद कामिल कहा जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब इसमें और थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूँ कि आज के दौर में हम अगर किसी के पास, किसी वली के पास या किसी आज के दौर के लिए जाते हैं कि जी हमें कुर्ब खुदाबंदी हासिल हो जाए, तो हमें हज़रत कोई ऐसा वजीफ़ा, ऐसी कोई बात बताएं जिससे हम करने से हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। तो देखा यह गया कि वो कहता है जी नमाज़ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, तिलावत कलाम पाक करो, गरीबों का, मस्कीनों का ख्याल करो। ये तमाम चीज़ें बताता है, लेकिन जिस की वो तलब लेकर आया है, वो तलब तो यह है कि उसको अल्लाह तक रसाई हासिल करनी है। तो वो कैसे होगी? वो कल्ब से होगी। अब बात यहाँ ये आती है कि इस चीज़ के लिए तो किसी के पास जाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो आप और मैं घर में बैठकर भी कर सकते हैं। वो काम जो हम खुद नहीं कर सकते, वो काम करने के लिए किसी की हेल्प, वसीले की ज़रूरत है। कोई मुर्शिद चाहिए जो वो काम में है हमें रास्ता भी बताए, काम करे भी और हमें उस तरफ में आगे बढ़ाता रहे। अब इसके लिए मैं बताऊं कि देखिए, सबसे पहले हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते आ रहे हैं। कल और परसों हमने यही टॉपिक पे बात की है ना, तो आज फिर वही बात आ गई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इजाज़त हज़रत अली को दी थी। हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह, है ना, क्या बात तो है। फिर इससे क्या खूबसूरत बात है, वाह वाह वाह। साबित हुआ कि इजाज़त लेना और इजाज़त देने का अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली से साबित है। क्या बात है।
اب ہمیں اپنی باطن کی نہیں خبر، جس کے لیے حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص تیرے اندر ایک بہت بڑا جہان چھپا ہوا ہے لیکن تجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اب خبر کون دے گا؟ جو اس کو جانتا ہے، جو جانتا ہے۔ جانتا کون ہے؟ جو اس تک رسائی رکھتا بے ہے۔ شک بے شک۔ اب یہاں اجازت کی جو بات آ رہی ہے میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار اجازت کی کیا ضرورت ہے، بغیر اجازت کے ہم کریں۔ اب بغیر اجازت کے جنہوں نے اللہ کیا تو اس سے تھوڑا سا سائیڈ ایفیکٹ جب آئے کہ گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، جنگلوں میں چلے گئے، گھروں میں آگ لگ گئی، کوئی کلندر بن گیا، کوئی شاہ شمس بن گیا، لیکن اس پر جب یہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی دیکھو اللہ نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ بڑا جلالی ہے، یہ جلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں یہ تھوڑا سا آپ سے پوچھتا ہوں، جلالی تو ہے لیکن آگ کیا چیز ہے؟ آگ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اگر آگ نہ ہو تو آپ کے یہاں کھانا نہیں پک سکتا، آپ کے یہاں کام نہیں ہو سکتے چولہے کے۔ تو یہ بتائیے کہ وہ آگ اگر اس میں کنٹرول وال نہ لگا ہو تو وہ آگ پکائے گی یا جلائے گی؟ جلائے گی۔ تو اس میں اس کو استعمال کرنے کے لیے، اس کا پروسیس کرنے کے لیے کیا آپ نے بات اس ہے، میں واہ وال واہ لگایا واہ ہے۔ واہ واہ۔ لیکن آگ کی ضرورت ہے، اس بے کے شک، بغیر بے شک، کھانا اس کے نہیں بغیر کچھ پکتا۔ نہیں ہے۔ اگر وال نہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گی، کھانا جل جائے گا۔ تو کیا ایک بات لمٹ ہے اس کی، واہ واہ واہ۔ کیا بات ثابت ہوئی کہ جلالی چیز کی ضرورت ہے لیکن اس جلالی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی جمالی چیز کا ساتھ بھی ضروری ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب جب اپنے آپ دل کے اوپر ضربے لگاتے ہیں اللہ 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 کی، تو آپ کی آواز سے شیطان تو بھاگ جاتا ہے، بے شک ظاہری شیطان تو بھاگ جاتا ہے، بے شک۔ لیکن اندر کا شیطان مستی میں آتا ہے اور وہ آپ کو پریشان کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کے اور بھی کافی سارے اور چیلے اور کافی سارے اس کے وہ ہیں جو اور آپ کو حربے پریشان ہیں جو استعمال کرتا رہتا ہے وہ۔ کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو وہ مشکل میں ڈالتا ہے، اور وہ باہر والا شیطان اندر والے سے کہتا ہے دیکھ بھائی کچھ بھی کر، یہ اللہ کا نور اس کے دل کے اندر نہیں جانا چاہیے، اللہ تو اکبر۔ اس کو پاگل کر، اس کو گھر بار سے بیمار کر دے، بیوی سے لڑا دے، کچھ بھی کر دے، لیکن اللہ کا نور اس کے دل میں نہ جائے۔ اب آپ کے پاس اور میرے پاس تو کوئی ظاہری طور پر ایسا کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے کہ میں اس باطنی چیز کو دیکھ کر اس کے خلاف کوئی جہاد، اس کے خلاف کوئی فائٹ کر سکوں، نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ اب یہاں پر آ کر اگر اس نے ہمیں روک لیا اور ہمارا قلب میں اللہ کا نور نہ جانے دیا تو ہم اللہ تک پہنچنے کے راستے پر گامزن ہو ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ تو کیا ہوگا؟ اب اجازت جو دے گا آپ کو یہ کام کرنے کی، جو پرمیشن دے گا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے روحانی فوج دی ہے۔ اب وہ روحانی فوج آپ کے ساتھ لگائے گا، اس وقت تک آپ کے ساتھ رہے گی جب تک یہ اللہ کے ذکر کا نور، اللہ کا نور تمہارے دل کے اندر اتر نہیں جاتا۔ اور وہی بات آپ کہیں کہ قلب میں اللہ کو جگانا ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ اب اگر یہ عمل آپ خود تو نہیں کر سکتے، اس عمل کے لیے آپ کو ایسی ہستی کی ضرورت ہے جس کے پاس یہ روحانی قوت بھی ہو، فوج بھی ہو، تاکہ وہ آپ کو اس وقت جب شیطانی قوتیں حملہ کر رہی ہوں، شیطانی فوج آپ پر اٹیک کرے تو وہ اس کی دفاع فائٹ کریں۔ کے لیے وہ سامنے آئے، سبحان اللہ۔ اور دونوں ایک دوسرے کی فائٹ کریں تو آخر فتح تو حق کی ہی ہوتی ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ پیر بنانا اور مرشد بنانا ضروری ہے۔ اگر مرشد ایسا ہو کہ جو آپ کی مشکل آنے سے پہلے ہی آپ کو اس کا حل بتا دے، اسے مرشد کہتے ہیں۔ اور ایسے مرشد میرے بھی ہیں، ایسے مرشد آپ کے بھی ہیں، اور آپ کے بھی مرشد ہوں گے یقیناً۔ اور میرے مرشد کون ہیں یہ میرا دل جانتا ہے، میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شفیق بھائی، مرشد کی بات آئی، اور بے پیرا کبھی مار نہیں کھاتا، جیسا بے تالا ایک سر کی بات ہوتی ہے، سر میں رہنا اور سر سے ہٹ جانا دونوں ایک الگ چیز ہے۔ پیر والا سر پہ رہتا ہے، بے پیرا کبھی بھی آپ کو اصل راستہ نہیں دکھائے گا، وہ اگر نماز میں جائے گا بھی
تو وہ پروردگار سے رجوع نہیں کر پائے گا جب تک کہ اس کے دل میں قلب الہی نہیں ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی آپ کا اور فیس چینل کا شکر گزار ہوں کہ اتنے اچھے موضوع پر آپ نے مجھے مدعو کیا. دراصل جتنے بھی پیر فقیر ولایت جتنی بھی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وجہ سے ہے. ولایت بٹتی ہی علی کے در سے ہے, مولا بالکل. کائنات کے در سے ہے. پیر بنتا ہی علی کے در سے ہے. بے شک وہ وہیں سے پیروں کے خیرات پیر ہے نا, ملتی ہے, وہ پیروں کے پیر ہے نا, وہیں سے خیرات ملتی ہے, اسی در سے خیرات وہی تو ملتی مرشد ہے. جب علی کے دروازے پر جاؤ گے تو کچھ مانگو گے نا خیرات, آئے تو ہائے وہ ہائے علی ہائے. عطا ہی کرتے ہیں. کیا بات کوئی ہے, قلندر بن گیا, کوئی کیا- داتا بن کیا گیا, کوئی بات- خواجہ بن گیا, کیا سب اسی بات در سے ہے, بنے, کیا بات- سب اسی در سے بنے. کیا خوبصورت بات ہے. کچھ چیزیں جیسے ایک مثال کے طور پہ شریعت ہے, شریعت نماز روزہ حج زکوٰۃ طریقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سینے پہ میں نے ایمان نقش کر دیا, یعنی کہ ان کے سینے کو اپنے نور سے منور کر دیا. کیا بات ہے. پھر حقیقت آ جاتی ہے, یعنی کہ رب کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے. پھر معرفت آ جاتی ہے, یعنی کہ اللہ نے کچھ عطا کر دیا جانے کے ہاں بعد. ہاں ہاں, وہ چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہے. اور وہ علم عطا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو مجھ سے 7 زمین نیچے کا معلوم کر, 7 آسمان اوپر کا معلوم کر, ہر چیز کا علم ہے میرے پاس. وہ کیسا علم ہے جو کہ مدرسوں میں نہیں ملتا ہے. مدرسوں میں نہیں ملتا ہے. جس طرح سے شمس تبریز مولانا روم کے پاس گئے, کتابیں لکھ رہے تھے, پوچھا یہ چیز نمی دانم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے, کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے. تو آپ کو حاجت بھی چلے گا مولانا روم. شمس تبریز نے وہ پانی میں ڈال دی. جب پانی میں ڈال دی آئے واپس, کہا میرا سارا علم ضائع ہو گیا, کیونکہ کتابیں علم تھا وہ. اکبر. شمس تبریز نے وہ کتابیں اٹھائیں, دھول جھاڑی, یہ دے دی, یہ لو. اب یہ علم وہ پوچھنے لگ گئے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے. ہاں ہاں, پھر مولانا روم نے شعر پڑھا, مولوی ہرگز نہ شد تا مولا روم تا غلام شمس تبریزی. مولوی وہ مولوی نہیں ہو سکتا جو شمس تبریزی جیسے کہ غلامی میں نہ آ جائے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ اولیاء اللہوں کے پاس جو علم ہے وہ حضرت علی کی عطا کرتا ہے, ہاں ہاں, حضرت علی کی عطا کرتا ہے. اب وہ علم ہے کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھ سے معلوم کرو؟ اولیاء اللہ بتاتے ہیں, اگر آپ کا کوئی کامل مرشد ہے وہ بتائے گا کہ وہ علم سینے کا علم ہے, باطنی علم ہے, جس کو علم لدونی کہتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. جب وہ علم عطا ہوتا ہے آپ کوئی بھی سوال کریں گے وہ ان کے سینے پہ لکھا ہوا آئے گا جواب اللہ کی طرف سے. میں اور آپ وہ اس کا کی جواب بات کو شفیق بھائی کنٹینیو کروں گا, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. واپس آئیے, بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں. شفیق بھائی آپ بڑی خوبصورت بات بتا رہے تھے, جی کنٹینیو کیجیے گا. جس طرح سے دنیا کے اندر 1,24,000 اور ان پیغمبروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے. اسی طرح سے اس دنیا میں جتنے ولی آئے ہیں سب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وجہ سے آئے ہیں, اور آپ ان کے سردار ہیں بے شک, تمام ولیوں کے. تو اسی طریقے سے جتنی بھی خیرات جس کو بھی جو کچھ ملتی ہے, اب جیسے قلندر پاک کے مزار پر جاؤ یا بابا فرید کے مزار پر جاؤ تو حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور لوگ بڑے مستی میں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب یا علی کا آپ ذکر کریں گے اس میں بھی بڑی مستی ہے, اللہ نے بڑی مستی رکھی ہے. کیوں کہ آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں. اب ولی ہوتا کون ہے؟ ولی اللہ ہوتا کون ہے؟ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست. آپ حضرت علی کی بارگاہ میں جو کوئی آتا ہے وہ اللہ سے واصل کر دیتے ہیں حضرت علی. تو ان کی شان صرف اللہ جانتا ہے, رسول جانتا ہے, اور کوئی نہیں جان سکتا حضرت علی کا مقام کیا ہے. بے شک بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. یہی بات ہے
کہ ان تک پہنچنے کے لیے ہم نے پروردگار کو راضی کرنا ہے، اس کا ذکر، اس کا نام اپنے قرب میں حاصل کرنا ہے۔ آپ کیا کہیں گے، کیونکہ آخری ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے، کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، کچھ میسیج دینا چاہیں گے مرشد کے حوالے سے کہ مرشد تلاش کیسے کیا جائے؟ بالکل، مرشد کے تلاش کرنے کا جو طریقہ ہے اور جو اس سے لینے کا طلب کرنے کی بات آئے گی تو ہمیں سلطان العارفین حضرت سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنا ہے، جن کے مزار اقدس پر آپ جائیں تو وہاں لکھا ہوا ہے طالب بیا طالب بیا طالب بیا روز اول سارے روز اول باخدا، یعنی آپ اب کہہ رہے ہیں طالب بن کر آ، طالب مولا بن کر آ، اور میں تجھے پہلے ہی دن اللہ تبارک تعالیٰ سے واصل کر دوں گا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اب مرید اور پیر کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آنے والا سچی طلب لے کر آئے کہ مجھے اللہ سے واصل ہونا ہے، اور پھر مرشد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی طلب کو پورا کرنے کی پاور رکھتا ہو۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور وہ جب تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کا تعلق اللہ سے نہ ہو، جب اگر ہوگا تو پھر اللہ سے اس کے واصل کرنے کی پوزیشن ہوگی نا۔ تو ظاہری آنکھ سے دیکھنے والوں، قلب کی آنکھیں کھول کے دیکھو، پھر تو تمہیں محسوس یہ ہوگا کوئی یہی ہے جگمگ جگمگ۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت ظاہری بات ہے، آنکھ کیا سے خوبصورت نہیں بات ہے۔ دیکھا جا واہ 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 سکتا، واہ۔ باطنی آنکھ سے دیکھو، اور پھر جب باطنی آنکھ کھلتی ہے تو پھر یہ کہاں کہاں تک دیکھتی ہے۔ یہ مزارات پر جا کر ہری چادر کو نہیں دیکھتی، صاحب مزار کو دیکھتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ یہ جب کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے فیض حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح یہ عرش الہی پر جاتی ہے، یہ عرش الہی پر پرواز کرتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں رب کی ذات ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، واہ واہ یہ واہ۔ تمام مراتب اور یہ تمام چیزیں اس باطنی معاملات سے ہیں، اور باطنی چیز تک جانے کے لیے باطنی علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ باطنی علم سیکھیں گے نہیں تو آپ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی مسعود بھائی، اور آپ کی یہ خوبصورت باتیں جو علم آپ نے اپنے مرشد سے سیکھا ہے اس کو آپ آگے پہنچاتے ہیں، اور یہی شفیق بھائی آپ کا بھی یہی ہے کہ جو مرشد سے آپ نے حاصل کیا، کیونکہ پروردگار عالم نے ایسے ولی کامل بھیجے جن کو علی کے در سے ولایت ملی، جن کو علی کے در سے مرشدی ملی، کیونکہ جب مرشد کو راضی کریں گے تو پیر بنیں گے، اور پیر جس کا علی ہے تو اس کو پیر بننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کو مرید کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ قلندر شہنشاہ کہتے ہیں نا کہ میں علی کے در کا سگ ہوں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کے در کا سگ ہوں تو بغیر حب علی نہ تو جنت مل سکتی ہے نہ ہی ترقت مل سکتی ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات آج ہم نے جو سیکھا کہ مرشد کا ہونا آپ کے سر پہ ضروری ہے۔ مرشد کیسا ہو، مرشد کیوں ہو، وہ آپ نے جاننا ہے، جس سے آپ مطمئن ہو، جو آپ کو مطمئن کر سکے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے ثنا خوانوں کا گلدستہ ہوگا ذکر سرکار کا۔ آج بھی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت ثنا خوان ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ جی ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ربیہ ناز ہمارے ساتھ ہیں۔ ربیہ، کنٹینیو کیجیے گا، پروگرام کو آگے بڑھائیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اسی جہاں کے لیے۔ جی ناظرین، ہمارا یہ ذکر سرکار سیگمنٹ جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، اس سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ملک کے مشہور و معروف نعت خواں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نیو فیسز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمارے اس پلیٹ فارم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نام، اپنا نمبر مینشن کروا دیجیے، ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گی۔ اور پیسے کسی کو نہیں دینے، جی بالکل، یہ بارہا ہم کہتے ہیں آپ سے۔
جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ دو خوبصورت مہمان ہیں، جن میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں سیدہ زہرا بطول ہیں، اور دوسری جو ثنا خواہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں سمیہ نور۔ جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج کون سا کلام سنا رہی ہیں آپ؟ میں تاجدار حرم۔ چلیں بسم اللہ۔ اس سے پہلے کہ کلام پیش کریں، ماشاءاللہ سے سید زادی ہیں اور بڑے خوبصورت لب و لہجے کی مالک بھی ہیں، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے ان کو، اور یقیناً آج آنا میرے لیے سعادت کی بات ہے، کیونکہ سادات کا ہنر ربیہ بالکل محفلوں میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں ادب کرنا ہے سادات کا، اور جب سادات کے گھر کی بیٹیاں بہنیں ذکر سرکار میں ہوں سرکار میں، تو کیا بات ہے، کیا بات ہوتی کیا بات ہے، بے شک۔ بسم اللہ، کلام پیش کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانا جنت تو ٹھکانا ہے، مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، آقا ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، تاجدار کرم نگاہ کرم، تاجدار کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے، حامی ہے بے کساں کیا کہے گا جہاں، یا نبی حامی ہے بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم، ماں کا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم، آپ کے در پہ فریاد لائے گے ہم، ہو نگاہ کرم نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم میں کشوں
मदीने चले मैं कशों मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम पेश किया आपने। अगली नात ख़्वान हमारी जी जो है हमारे साथ अगली नात ख़्वां हैं जो माशाल्लाह से मुख्तलिफ़ चैनल्स पे उन्होंने मुख्तलिफ़ उसमें पार्टिसिपेट किया है और माशाल्लाह पार्टिसिपेट ही नहीं किया, माशाल्लाह विन भी किया है और फर्स्ट पोजीशन ली है इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर ना। जी सुमैया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। हजारों अंबिया आए हजारों मुरसलीन आए लेकिन मेरे कमले वाले क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, शान ही निराली क्या खूबसूरत आवाज़ है, वाह 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 वाह। मेरे कमले वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है। क्या बात है, सब्ज गुंबद है वहाँ तो सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है और चांद की तरह को क्या बात है, कहें तो मुजरिम है, वाह 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 वाह। चांद की तरह को हम कहें तो मुजरिम है, वाह वाह वाह। हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान क्योंकि अल्लाह। उनकी चौखट पर चांद खुद सवारी है, मेरे कमली वाले की हम गुनाहगारों को आका रब से बख्शवाएंगे, हम गुनाहगारों को आका फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान। क्यों उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते
ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج یہ کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اور حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر ارے اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت کلام. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احمد مشتبہ. جی احمد مشتبہ آپ کیا سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ کیجئے. دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے
تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، یہ سر اٹھا ہے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھا ہے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خود پڑھتے ہی کیسی روشنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ۔ جی ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی جعفری۔ آج ہم موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر، آج ہمارے مختلف سماجی رہنما موجود ہیں، کیسر صاحب ہیں یہاں پر اور عادل صاحب موجود ہیں یہاں پر۔ آج ہم ان سے بات کریں گے جو یہ عوام کے لیے خدمت کرتے ہیں، انڈیویجول اپنی مدد آپ کے دلوں کی خدمت کرنا ہے۔ جی کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے چل رہے ہیں آپ کے کام؟ آپ لوگ سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سب میں پہلے تو میں فیس ٹی وی نیٹ ورک کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر مجھے بلایا، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے اس کارواں کو آگے سے آگے چلتا رہے۔ بالکل ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، حقوق لباد جو ہے اللہ پاک ہمیں اتنی توفیق دی ہے جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ تو مطلب آپ کی کوئی ویلفیئر ہے، ویلفیئر کے تھرو کر رہے ہیں، یا آپ کوئی اپنی ہی مطلب اس میں سے جو ہے نا لوگوں کے لیے ورکنگ کر رہے ہو؟ نہیں، ویلفیئر تو فی الحال ہماری کوئی نہیں ہے، مطلب آپ انڈیویجولی آپ کو دوست عادل بھائی ایسے 2-4 دوست اور ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی پیاری بات ہے کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق کے دور میں جب حضرت عمر فاروق کی حکومت ہوا کرتی تھی تو حضرت عمر فاروق رات کو لباس بدل کر جو ہے وہ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو بھوکا سو جائے میری حکومت میں ہوتے ہوئے، کوئی ایسا شخص تو نہیں جو کوئی پریشان ہے یا کوئی بھی تکلیف میں ہے اور وہ میری علم میں آئے بغیر جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے یا کوئی بھی حادثہ اس کے ساتھ پیش آ جائے۔ تو یہ جو خدمت خلق کا جذبہ ہے یہ بہت، آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں۔ جیسے کیسر بھائی جو کام کر رہے ہیں نا، مطلب سوشل ورک جو کر رہے ہیں، یہ اعلیٰ لوگوں کا کام ہے۔ بالکل، دیکھیں اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو لوگوں کا درد کو فیل کرتے ہیں، پین کو فیل کرتے ہیں۔ جی، تو یہ ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ مطلب کب سے آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی مطلب وہ کر رہے ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ اللہ پاک جنت نصیب کرے میری دادی کو، اور اس کے بعد میرے والد صاحب اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے۔ تو میں شروع سے بہت کم عمری سے دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں، اپنی دادی کو، پھر والد صاحب کو دیکھا، پھر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ تو ایسے دیکھتے ہوئے جو بچپن سے ایک جذبہ پیدا ہوا نا میرے اندر سماجی کام کرنے کا، وہی کرتے ہیں۔ ابھی جیسا گزشتہ سال لاک ڈاؤن لگ گیا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے، اس دوران بھی ہم نے بہت ساری گوٹ میں جیسا مطلب آپ کے ساتھ مطلب آپ کی کوئی گیدرنگ کے لوگ ہیں؟ ہاں، مطلب ہمارے 4-5 دوست ہم آپس میں ایسے ہیں جو آپس میں سیلریز میں سے ملا کر پیسے
लोगों की खिदमत बड़ी करते बात हैं। है। ये आप कैसे अवेयरनेस आपको कैसे आए, मतलब जैसे किसी को देखा आपने ऐसा अमल करते हुए कि आपको अच्छा लगा कि भाई लोगों की आवाम की खिदमत करनी है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है? बिल्कुल, खिदमत तो जाहिर सी बात है, तो हम मुसलमान हैं, हम आपस में एक दूसरे की खिदमत थी कि हम तो मकसद हमारा जो ये दीन इस्लाम कह रहा है हम तो वही बेशक, देखते हुए आएंगे। और फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदानी उससे भी हमारे चलता आ रहा है इसी ना कि एक दूसरे की खिदमत करना, जो हमने अपने बचपन से देखते आ रहे हैं वालिद साहब को, दादी को, इस तरीके से। तो और अल्लाह का शुक्र है अभी भी हम वही कर रहे हैं। माशाल्लाह कैसर भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली, अल्लाह ताला आपको इसमें और बरकत अता फरमाए। बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, और माशाल्लाह बेशक बेशक आपके दुश्मन भी बहुत हैं, लेकिन तो बस लेकिन अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अपने परवरदिगार। लेकिन कैसर भाई एक बात मौला का फरमान है, जिसके सारे दोस्त हैं उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। बेशक, बिल्कुल सही बात। क्या बोलते हैं? सही कहा, गलत बोलना कैसर भाई? सही कहा, बिल्कुल सही क्योंकि कहा। आपके दुश्मन हैं, बस दुश्मनों से आपने डरना नहीं है, आपने अपनी डायरेक्शन सही रखनी है और आगे निकलना है। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ है। माशाल्लाह। इससे पहले भी दुश्मन क्या दोस्त ही दुश्मन बने हुए आज के दौर में। आजकल के दोस्त बस अल्लाह ताला बस सबको हिदायत अता फरमाए परवरदिगार। आमीन। जी नाज़रीन, जैसे कि कैसर भाई से हमारी बात हुई है, मैं समाजी काम भी कर रहे हैं। दूसरे मेहमान हैं हमारे आदिल खान साहब, इससे भी हम बात करेंगे समाजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा चल रहा है आपका फर्स्ट क्लास काम के? क्या कैसर भाई के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, बस मिलकर आपस काम पे कर रहे हैं ज्वाइंट होके माशाल्लाह। हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छा माशाल्लाह, आगे ये निकलते बिजनेसमैन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और आज हमारे गेस्ट भी हैं। इनको इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है माशाल्लाह, कि ये जो वर्किंग करते हैं और लोगों के लिए खिदमत खल का जज्बा इनके दिल में अल्लाह ताला ने डाला है, तो हम इनसे पूछ सकें कि भाई ऐसा क्या है और आपकी क्या प्लानिंग है। मतलब कोविड जब से लगा है, जब से आप ये वर्किंग कर रहे हैं, तो मतलब राशन वगैरह का प्रोसीजर था जो आपने लोगों में तकसीम किया, और बिजनेस वगैरह क्या करते हैं आप? बिजनेस यही शोरूम्स वगैरह कैसर भाई और लोग साथ बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो उसी हवाले से भी जो समझ हो सकता है हम लोगों के काम आ सकते हैं, अच्छा, करते हैं अपने तो तरीके मतलब से। राशन वगैरह होता और है। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज है, मतलब बेवा वगैरह और जो हाँ, भी होती उनकी मदद सब करते वो हैं। हमें कुछ घर बांधे हुए हैं, मंथली हम उनको पहुंचाते रहते हैं ना, तो हर महीने उनको हम राशन वगैरह पहुंचाते रहते हैं। अच्छा आदिल भाई, जैसे सही, आप सही जो कहा, जो अच्छा बिजनेस छोड़ा कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं आप? मतलब रेंटा कार है आपका? रेंट कार, माशाल्लाह, मतलब किस तरह रेंट पे दे रहे हैं आप गाड़ी? बस जैसे रेंट कार ले ली जाती है उनको रेंट पे दे दिए, तो उस तरीके से सारे कैसर भाई मेरे साथी के उसी बिजनेस के अच्छा अंदर। अच्छा, आपके साथ ही मतलब जी। ये। तो आपका माशाल्लाह इतना याराना है क्या? बस एक दूसरे की सोच भी रही है, अच्छा, सोच के साथ ज्वाइंट होते होते हम लोग फिर आगे बस निकलते एक बात चले है, गए। बंदे की सोच अच्छी होनी चाहिए, आप बस। लोगों की नीयत साफ है तो अल्लाह पाक आप लोगों को मंजिल आसान कर आपकी, देता। बेशक। जिसकी नीयत खराब होती है ना, जिसकी नीयत खराब होती है ना, अल्लाह उसको वैसी बरकत देता है। बिल्कुल सही तो बोला। मतलब आपकी गाड़ियां अपनी हैं या यानी कि या किसी के साथ पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है या जी, अपना जी, इंडिविजुअल पार्टनरशिप में? तो मतलब कितनी गाड़ियां वगैरह हैं? 10-12 गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर दोस्तों की हैं, उनके साथ ज्वाइंट हो गए, बस सही। उसमें से जो इनकम होती है उनको फिर हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर चलें, देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल के दौर के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो खिदमत खल का जज्बा रखते हैं, उनके अंदर इंसानियत का जज्बा है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने चैनल की तरफ से कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। और अल्लाह ताला आपकी रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए। कैसर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे आप जो प्रोग्राम में आए माशाल्लाह, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आवाम के लिए? मतलब जो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों का काफिला जो ऐसे बढ़ते रहे। अच्छा, और माशाल्लाह लोगों के दिलों नहीं, में आपकी सोच बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आप अपनी डायरेक्शन ऐसी रखें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा और इंशाल्लाह सबको साथ लेके चले हैं माशाल्लाह। बिल्कुल जी। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज है कि बस इंसान सच्चाई के साथ और अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ता रहेगा। क्या बात है, क्या और लोगों का इधर बेशक। भला सोचे तो उसका भी भला होगा और लोगों का भी वही भला बात है ना कि आप रास्ता किसी के लिए बनाते हैं तो आपके रास्ते खुद ब खुद अल्लाह बनते पाक चले रास्ता जाते बना हैं। देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और कहीं मत जाइएगा। फैज़े रमज़ान, फैज़े रमज़ान, फैज़े रमज़ान, फैज़े रमज़ान।
فت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا غم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا غم پلہ فت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے محمد انس قادری، اور بہت ہی خوبصورت آواز میں انہوں نے نعت کلام رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا، اور ہمارے ساتھ اور بھی نعت خواہ موجود ہیں، لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ جی ناظرین، بریک سے واپس آ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ دو نئے مہمان موجود ہیں، نئے فیسز، نیا چہرہ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ہماری پلیٹ فارم کا حصہ بننا ہے، آپ کے پاس آواز ہے، ٹیلنٹ ہے، تو آپ اسکرین پہ یا ہمارے جو ہے کمنٹ سیکشن ہے وہاں پر جا کر جو ہے ایک اپنا نام اور اپنا نمبر مینشن کر دیجئے، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کریں گی۔ جی سرکار، جی آج ہمارے ساتھ دو نئے چہرے موجود ہیں، جس میں پہلا نام جو ہے وہ ہے پلوشا، اور دوسرا جو ہے وہ مائرہ صدیقی ہے۔ جی مائرہ صدیقی، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنانے والی ہیں؟ پہنچ پانا میرے حضور کا ہے، بسم اللہ کیجیے۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے
हुजूर का है। औज पाना मेरे हुजूर को है। अर्श जाना मेरे हुजूर का है। अर्श जाना मेरे हुजूर का है। बैठे बैठे मदीना घूम आए। बैठे बैठे मदीना घूम आए। क्या बुलाना मेरे हुजूर का है। क्या बुलाना मेरे हुजूर का है। सब खजाना मेरे हुजूर का है। और देने वाली है ज़ात अल्लाह की। देने वाली है ज़ात अल्लाह की। पर दिलाना मेरे हुजूर का है। पर दिलाना मेरे हुजूर का है। आना जाना मेरे हुजूर का है। सब खजाना मेरे हुजूर का है। औज पाना मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह। खूबसूरत अंदाज मायरा का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। और बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। और इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। और सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, बेशक सरकार अगर हमारे नहीं होते, हमारे साथ एक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत पेश करेंगी पलवशा। हुसैन 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 नबी से पहले खुदा के बाद नबी, नबी के बाद अली, अली के बाद ज़हरा, ज़हरा के बाद
सुभान अल्लाह। है दिए खुदा का बचाया जिसने, इस्लाम की हो बका, जिसने दिया दिल उठा, सजदे में सर दे दिया, बचा लिया ला इलाहा, जिसकी नहीं कोई मिसाल, जिसकी नहीं कोई मिसाल, बेमिसाल हुसैन, सखी लजपाल हुसैन, मौला सखी लजपाल हुसैन, सखी लजपाल हुसैन। क्या बात है, क्या कह रहे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी माशाल्लाह आवाज़ सुभान माशाल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, यहाँ हमारे ज़िक्र सरकार सेगमेंट का इख्तिताम होता है और हमारे साथ जो पार्टिसिपेशन की है बहुत ही खूबसूरत एक एम्स रियल मार्केटिंग नेटवर्क की हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इसमें साथ ताउन किया। जी नाजरीन, अगर आप भी हमारे स्क्रीन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम और अपना नंबर मेंशन करवा दीजिएगा, हमारी टीम मेंबर्स आपसे रब्ता करेंगे। जी नाजरीन, कल इसी वक्त दोबारा ज़िक्र सरकार सेगमेंट में शामिल होंगे और या इलाही हमें दुनिया में इश्क मुस्तफ़ा अता फरमाना, या अल्लाह हमें कब्र में मारफत मुस्तफ़ा अता फरमाना, और या अल्लाह हमें हशर में शफाअत मुस्तफ़ा अता फरमाना, और या अल्लाह हमें हौज़ कौसर पे जामे मुस्तफ़ा अता फरमाना, और या अल्लाह हमें पुल सिरात पे दुआए मुस्तफ़ा अता फरमाना, और या अल्लाह हमें जन्नत में रफ़ाक़त मुस्तफ़ा अता फरमाना। जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत लम्हात होते हैं ये सहर के वक्त के। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जितने सनाख़ानों ने यहाँ बैठ के सनाख़ानी की है, अल्लाह ताला हम सबका यहाँ पढ़ना बैठना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मकबूल फरमाए। और जी नाज़रीन, मुझे और हैदर को दें इजाज़त और इसी अपनेपन के साथ कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो उन लोगों को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा जिनकी निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मुंतज़िर हैं। इसी अपनेपन के साथ चाहूँगी हाफ़िज़ा राबिया नाज़ को दें इजाज़त और हैदर को फ़ी अमान अल्लाह। फैज़े रमज़ान, फैज़े रमज़ान।